بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. Welcome back. In this video we are going to talk about biology in service of mankind, which means that کہ ہم دیکھیں گے کس طرح سے biology کی برانچ جو ہے وہ mankind کو سرو کرتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پرانے وقتوں کے اندر کس طرح سے لوگ سادہ تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے. لوگوں کی زندگی گزارنے کے طریقے کتنے سادہ تھے، سہولتیں بہت ہی کم ہوا کرتی تھیں. اگر کوئی بیماری کبھی آ جاتی تھی تو لوگ اس کا دیسی طریقے سے علاج کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر نہیں بھی ہوتا تھا تو اوبویسلی ڈیتھ ہو جاتی تھی. تو مسئلے مسائل بہت زیادہ تھے. اچھا، پھر کیا ہوا کہ بایولوجی نے آ کے، سائنس نے آ کے اس میں کام کرنا سٹارٹ کیا تاکہ لوگوں کا طرز زندگی بہتر بنایا جا سکے. اس کے لیے انہوں نے بہت سارے طریقے اپنائے، جس طرح سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ فوڈ پروڈکشن کو انکریز کرنا سٹارٹ کر دیا. سیکنڈلی ڈیزیز سے کس طرح سے لڑنا ہے، انہوں نے اس پہ کام کیا. تیسرا انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے انوائرمنٹ کو کنزرو کرنا ہے اور اس کی پروٹیکشن کرنی ہے. اب جب انہوں نے فوڈ کو، ہیلتھ کو بہتر بنانا شروع کر دیا، اس فیلڈ میں زیادہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا، تو لوگوں کا اوبویسلی جو لیونگ سٹینڈرڈ تھا وہ اچھا ہو گیا. پلانٹ پروڈکشن کو انکریز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر ایک تو یہ کہ جو پلانٹس کی ایگزسٹنگ ورائٹیز ہیں نا، جو آلریڈی ورائٹیز اس کی پائی جاتی ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی امپروومنٹ لا دی جائے. سیکنڈلی ان کی ییلڈ کو، مطلب پلانٹس کی کراپس کی پیداوار کو بڑھا دیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ پلانٹس کو ڈیزیز ریزسٹنٹ بنا دیا جائے. ڈیزیز ریزسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیزیز ان پہ اٹیک بھی کر رہی ہے تو ہم نے اس پلانٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی موڈیفیکیشن کی ہوئی ہے کہ اس نے اس ڈیزیز کو رسپانس ہی نہیں کیا، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا اس ڈیزیز سے. اس طرح سے ہماری پلانٹ پروڈکشن انکریز کر سکتی ہے. بایولوجی کے اندر ہم نے شروع پہ کافی زیادہ برانچز پڑھی تھی، جینیٹکس بھی انہی میں سے ایک تھی. اور اب یہ جو ہم جتنے بھی طریقے پڑھیں گے نا، آگے نیکسٹ جتنی بھی ٹیکنیکس ہم نے پڑھنی ہے، یہ جو ٹاپکس ہیں نا اب اس چیپٹر کے اینڈ تک لے کر، اس میں بیسیکلی رول جینیٹکس کا ہے. پلانٹ اور اینیمل بریڈرز جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک پروسیس کرواتے ہیں سلیکٹیو بریڈنگ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نا، پیرنٹس جب آپس میں بریڈنگ کرتے ہیں تو آف سپرنگس بنتے ہیں، تو وہ پھر اپنی مرضی کے خود پیرنٹس سے سلیکٹ کر کے ان کو آپس میں بریڈ کرواتے ہیں، اور پھر ان سے آف سپرنگس بنتے ہیں جو کہ بہتر ورائٹیز کے ہوتے ہیں. ابھی تک کے لیے تو انہوں نے ویٹ، رائس، کارن، چکن، کاؤ، شیپس، اس طرح کے اینیملز کی بیٹر ورائٹیز پروڈیوس کی جا چکی ہیں ابھی تک. جو پولٹری بریڈرز ہوتے ہیں نا، انہوں نے برائلرز بنانے شروع کر دیا، جو کہ کیا تھے، ایک تو سستے بھی تھے، انسان کی پہنچ میں بھی تھے، مطلب جو بندہ وہ گوشت افورڈ نہیں بھی کر سکتا وہ بھی ان کو حاصل کر سکتا ہے اور کھا سکتا ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ برائلرز پروڈیوس بھی آرام سے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے بھی یہ پلانٹ پروڈکشن اور اینیمل جو تھی نا پروڈکشن، وہ اچھی ہو گئی. اس کے بعد کیا ہے جناب، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹیکنیکس آف جینیٹک انجینئرنگ. جینیٹک انجینئرنگ ایک ایسی برانچ ہے بایولوجی کی، جینیٹکس کی ایسی سب برانچ ہے آگے سے، جس کے اندر ہم ڈفرینٹ لیبارٹری ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں. لیبس کے اندر ہم ڈفرینٹ پروسیسز کرتے ہیں اور جینز کو یوٹیلائز کر کے، تاکہ ہم ڈیزائربل کریکٹرز پروڈیوس کروا سکیں آرگنیزمس کے اندر. تو اس کے لیے جو ڈفرینٹ ہم ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں ان کا ذکر آگے کیا ہوا ہے. جیسے ہم ٹرانسجینک پلانٹس پروڈیوس کرواتے ہیں، ایسے پلانٹس جن کے اندر فورن ڈی این اے پایا جاتا ہے، مطلب کہ ان کے اپنے ڈی این اے کے اندر کسی نہ کسی باہر کے آرگنزم کے ڈی این اے کا پارٹ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، تو وہ پلانٹس پہ ٹرانسجینک پلانٹس کہلاتے ہیں. سیکنڈلی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلوننگ کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگنزمس کے آئیڈینٹیکل کاپیز پریپیئر کرنا ہے. جیسے کہ ٹیشو کلچر ٹیکنیک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی کلوننگ کی ایک فارم ہے. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پلانٹ کے چھوٹے سے پارٹ کو لے کے، چھوٹے سے کو لے کے ہم اسے پورے کا پورا آرگنزم ڈیولپ کروا سکتے ہیں. تو اسے کیا ہوگا کہ پھر ہم بیٹر ورائٹیز پروڈیوس کروا سکیں گے، اور ایک ہی آرگنزم کی طرح کے ڈفرینٹ آرگنزمز ہم بالکل ایز اٹ از بنا سکتے ہیں. اس کے بعد جناب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کراپس کو، پلانٹس کو آئے دن کسی نہ کسی بیماری کا، پیسٹ کا خدشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے. ہم ان کو ختم کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسپریز یوز کرتے ہیں، کیمیکل سبسٹانسز یوز کرتے ہیں، تو اس سے ہماری کراپس ہوتی ہیں نا وہ بچ جاتی ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیسٹی سائڈز ہیں نا، یہ براڈر ٹرم ہے. انسیکٹی سائڈز، فنگی سائڈز، باقی جتنے بھی یہ سائڈز ہوتے ہیں نا، یہ سارے ان کے انڈر آ جاتے ہیں. پیسٹی سائڈز ان سب کو ملا کر پھر پیسٹی سائڈز بولتے ہیں.
اچھا، اب ان کو تو کنٹرول ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پھر آگے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پولوشن کاز ہوتی ہے، obviously فیومز جو اسپریز ہم یوز کریں گے وہ اڑ کے ہوا کے اندر جائیں گے، ایئر پولوشن ہوگی، پھر جو ہم کیمیکلز یوز کریں گے وہ سوئل کے اندر بھی جائیں گے، اور پھر ایسا سوئل بھی تو پھر اس کے بھی تو پارٹیکلس ہوا کے ذریعے ادھر سے ادھر موو کرتے ہی ہیں نا، پھر پانی کے اندر بھی وہ جا سکتے ہیں، واٹر پولوشن ہو سکتی ہے، مطلب وہ کسی نہ کسی طریقے سے پولوشن کاز کر رہے ہوں گے۔ سیکنڈلی کیا ہوگا کہ اینیملس ان پلانٹس کو کنزیوم کریں گے تو ان کے اندر پھر بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، بہت سارے پرابلمز ہوں گے ان کی باڈی کے اندر جو ان کو نقصان پہنچائیں گے، ان کے لیے ہارمفل ہوں گے۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل تھے پیسٹی سائڈس کو یوز کرنے کے، کہ اس سے پلانٹس تو محفوظ رہ رہے تھے لیکن اینیملس کو ان سے نقصان پہنچ رہا تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، پھر خیال آیا سائنٹسٹ کو کہ کیوں نہ ہم ان آرگنیزمس کو، ان پیسٹس کو ہم بایولوجیکلی کنٹرول کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لیونگ آرگنیزم کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی لیونگ آرگنیزم کا ہی استعمال کرنا، یہ وہی بات ہے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، یہ وہ والا حساب ہوا۔ مثال کے طور پہ اب کیا تھا کہ ایفیڈز جس طرح ہوتے ہیں نا، یہ ایک سافٹ باڈیڈ انسیکٹ ہوتا ہے جو کہ پلانٹ جوس کو سک کرتا ہے، اور اس سے پلانٹس ٹریز جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایفیڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے ویسپ کا یوز کرتے ہیں، بھیڑ کو بولتے ہیں ویسپ، جو یلو کلر کے آپ کو سمر سیزن کے اندر بہت زیادہ نظر آئیں گے، خاص طور پہ جب لوہیں وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں نا جن دنوں میں، تب تو کیا ہے کہ جناب پہ ہم ویسپس کو یوز کرتے ہیں، وہ ایفڈ کو پیراسیٹائز کر دیتے ہیں، مطلب ان کا پرے کرتے ہیں، اسے ایفڈس کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارا والنٹ ٹری جو ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے ایفڈس کے اٹیک سے۔ اس طرح سے ہم بایولوجیکلی کنٹرول کر سکتے ہیں ایک آرگنیزم کو دوسرے آرگنیزم سے۔ اس کے علاوہ بہت سارے بیکٹیریا بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ بایو پیسٹیسائڈس کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو جتنی بھی ہم نے پرابلمس پڑھی ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ ڈیزیزز ہیں، ان کے یہ سورسز ہیں، یہ کازز ہیں، پھر ان کو ختم کرنے کے لیے ہم کون سے میتھڈز یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ساری کی ساری مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ۔ نیکسٹ ہے جناب سوئل ایک کمپلیکس میڈیم ہوتا ہے۔ کیسے کمپلیکس میڈیم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایٹ اے ٹائم ملٹیپل فیکٹرز افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اپنے بہت سارے بایولوجیکل، کیمیکل، فزیکل پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس کے اندر منرلز پائے جاتے ہیں، آئنز ہوتے ہیں، طرح طرح کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی پلانٹ کو کون سے نیوٹرینٹس ریکوائر ہے اور کون سے نہیں ہیں، تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم سوئل کا یوز تو نہیں کر سکتے، کیونکہ بھائی وہ بہت ہی مشکل کام ہے، ہم اس میں کس کس چیز کو اسٹڈی کریں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا آلٹرنیٹیو میتھڈ یوز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک۔ ہائیڈرو کا مطلب ہوتا ہے واٹر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوئل کی بجائے اپنے پلانٹس کو واٹر کے اندر گرو کرواتے ہیں، ایسا پانی جس کے اندر ہم آرٹیفیشل نیوٹرینٹس میڈیا پرووائڈ کرتے ہیں اور پلانٹس گرو ہو جاتے ہیں۔ اس سے اس کے لیے ہمیں کوئی خاص پلیس نہیں چاہیے ہوتی ہے، ہم وہ سارے کا سارا سیٹ اپ اپنی والز کے ساتھ بھی اس کو ہینگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو ایسٹرونوٹس ہوتے ہیں، ان کو جب خلا میں جانا ہوتا ہے، ارتھ سے باہر جانا ہوتا ہے ڈفرینٹ پلانٹس پر، تو اوبویسلی وہاں تو سوئل نہیں ہوگی، تو وہ پھر اس ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ویجیٹیبلز وغیرہ کو گرو کروانے کے لیے، وہاں پہ جتنے دن انہوں نے رہنا ہے اتنے دن سروائیو کرنے کے لیے۔ تو یہ ٹیکنیک ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہے۔ اس کے علاوہ ہے تو یہ سب کے لیے بہت کارآمد اور مفید، لیکن کیا ہے کہ اٹ از ناٹ یٹ فیزیبل۔ وائی پاکستان میں تو خاص طور پہ نہیں ابھی، اور وہ کنٹریز جو ابھی انڈر ڈیولپڈ ہیں ان میں تو یہ نہیں ابھی یوز کی جا سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں بھی بجٹ اتنا نہیں ہے، تو یہ ٹیکنیک تو بہت مہنگی ہوتی ہے، اس کے لیے اچھا خاصا پیسہ چاہیے۔ تو اللہ خیر کرے، انشاءاللہ ملک کے حالات بہتر ہوں تو انشاءاللہ ہم ان ٹیکنیکس پہ بھی کام کریں گے ضرور۔ اچھا، اس کے علاوہ فوڈ پریزرویشن کی جا سکتی ہے۔ ہم لوگ سٹورز پہ جاتے ہیں، ڈفرینٹ پروڈکٹس لیتے ہیں، ان پروڈکٹس کی پراپر پیکنگ ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیٹ تک فلان چیز صحیح رہے گی، بالکل آپ اس کو تب تک یوز کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو ہے نا وہ الٹ ریئیکشن سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ بہت زیادہ ہارمفل ہو سکتی ہے، انفیکٹ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہے کہ جیسے ہم ڈیری پروڈکٹس ہیں یا ملک وغیرہ ان کو یوز کرتے ہیں، تو ڈبوں والا دودھ جو لا کے استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ڈفرینٹ پریزرویٹیوز یوز کیے جاتے ہیں جن کی خاص مدت ہوتی ہے کہ اتنے ٹائم تک کے لیے انہوں نے اس پروڈکٹ کو پریزرو کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوتی ہے فوڈ پریزرویشن، جس کو سب سے پہلے لوئس پاسچر نے دیا تھا، اور اسی کے نام کی بنا پر پھر اس پروسیس کو پاسچرائزیشن کا پروسیس کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جناب ڈیزیز کنٹرول۔ پہلی بات ہم نے پڑھی تھی نا کہ
لیونگ اسٹینڈرڈ کو بہتر بنانے کے لیے ہم فوڈ پروڈکشن کو انکریز کرتے ہیں. پچھلا ہم نے سارے کا سارا اس پوائنٹ کے بارے میں پڑھا. نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے ڈیزیزز کے ساتھ کس طرح لڑا جا سکتا ہے, ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو دیر ہیز بین فینٹاسٹک پروگرس ان دا ایریا آف ہیلتھ اینڈ ڈیزیز کنٹرول. کس طرح سے ہم پریونٹیو میئرز یوز کر سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں کون سی احتیاطی تدابیر ہیں, سیکیورلی ڈرگ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں, کون سی جین تھراپیز ہیں ہم کس ڈیزیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں, کون سی ادویات کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے, تھرڈ ہے ویکسینیشن, امیونائزیشن کروا سکتے ہیں باڈی کی, آرگنزمس کی. تو اس طرح سے ہم ڈیزیز کو کنٹرول کروا سکتے ہیں, کیونکہ جہان ہے تو جہان ہے. تو ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے سائنٹسٹ نے بہت زیادہ کام کیا. اس ویڈیو کے اندر بس اس ٹاپک کو ہم نے سرسری سے ہاتھ لگایا بھائی کہ یہ کام ہوتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سارے ٹاپک کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیٹیل ڈسکس کریں یا آپ اس کی ڈیٹیل ڈسکشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. سو تھینک یو سو ویری مچ, تھینکس فار واچنگ آور ویڈیوز. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ کی امان میں رہیں.